نابینا افراد کا مطالبات کے لیے اصرار، محکمہ سوشل ویلفیئر کا انکار۔ پنجاب کے نابینا افراد کو کوٹا نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ محکمانہ ذرائع کے مطابق اسپیشل پرسنز کے لیے 3% کوٹا مختص ہے۔ نابینا افراد 2 گروپوں میں تقسیم ہیں۔ من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ بینائی سے محروم افراد بھی مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، گھر جانے سے انکار۔ پنجاب اسمبلی کے باہر نابینا افراد کا 8ویں روز بھی احتجاج۔ مظاہرین کا ہمت کارڈ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ۔ یہ دھرنا 8ویں روز میں داخل ہے۔ کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرف سے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو 664 لوگ ہیں ڈیلی ویز پہ جن کو 3 مہینے بعد نکال دیا جاتا ہے، ان کو بحال کیا جائے، کنٹینیوٹی لیٹر جاری کیا جائے۔ ہمارے جو 200 لوگ ہیں جو 2020 سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کانٹریکٹ دیا جائے، اور جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بے روزگار بیٹھے ہیں انہیں روزگار دیا جائے، اور ہمارا جو کرنٹ الاؤنس ہے اسے 6000 سے بڑھا کے 10,000 کیا جائے۔ ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری فیک ویڈیو کیس کی سماعت۔ عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے DGFIA کو 11 اکتوبر کو مہلت دے دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں کسی ABCD کے بارے میں کنسرنڈ ہوں۔ میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجھے کیا ریلیف ملا 2-2.5 مہینے ہو چلے ہیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے، کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی، کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا؟ طلبہ کے لیے اچھی خبر، حکومت کا مفت سفری سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ 12ویں جماعت کے طلبہ کو پیر سے جمعرات تک سفری سہولت ملے گی۔ حکومت نے منظوری دے دی، صرف یونیفارم پہنے، شناختی کارڈ لگائے طلبہ ہی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کا طلبہ کے لیے بڑا ریلیف، طلبہ کو ٹریفک لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل IG مرزا فرحان بی کی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فروخ نوید سے ملاقات۔ اسپیشل کاؤنٹرز کے ذریعے بنیادی ٹیسٹ کے بعد ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیا جائے گا۔ ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کا آج آخری دن، شہری آج ایکسائز ٹیکس جمع کرا کر 5% رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ FBI کے دفاتر آج رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا۔ ڈیزل سستا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافے کی تجویز۔ پیٹرول کی قیمت میں 11 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ مہنگائی کا منہ زور، گھوڑا بے لگام، بڑھ گئے ہر چیز کے ہی دام۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ مٹر 310، میتھی 240، شملہ مرچ 210 روپے اور اروی 160 روپے کلو۔ آڑو 300، انار 280 اور آم 230 روپے کلو میں دستیاب۔ پولٹری مصنوعات نے بھی غریب سے منہ پھیر لیا۔ چکن اور انڈوں کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ برائلر گوشت 595 روپے کلو میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 306 روپے پر برقرار ہے۔ انڈوں کی پیٹی 9060 روپے میں دستیاب۔ ناقص دودھ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ جعلی دودھ تیار کر کے لاہور سپلائی کرنے والا یونٹ پکڑا گیا۔ 1000 لیٹر تیار جعلی دودھ طلب کیا گیا۔ 20 بیگ پاؤڈر اور 17 کین ضبط کر لیے۔ پاؤڈر، کیمیکلز اور کھلے گھی کی ملاوٹ سے دودھ نما سفید گاڑھا محلول تیار کیا جا رہا تھا۔ ڈینگی کے وار برقرار، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 4 افراد کو ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا۔ صبح بھر میں 93 کیسز سامنے آئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 630 اور رواں سال 1724 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔
شہر کے موسم میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے. ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے. فضائی آلودگی کا راج بھی برقرار. 128 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور تیسرے نمبر پر موجود. پنجاب پولیس میں مالی بے ضابطگیوں کو روکنے کا مشن. اسسٹنٹس اور سینئر کلرکس کو آڈٹ کورس کروانے کا فیصلہ. 2 ہفتوں پر مشتمل کورس چونگ پولیس ٹریننگ کالج میں ہوگا. فائنینشیل کنٹرول، اکاؤنٹس، بجٹ سازی اور پروکیورمنٹ کے موضوع شامل. پنجاب پولیس کے شہداء کے لیے احسن اقدام. شہداء کے گھروں کی فراہمی کے فنڈز میں اضافہ کر دیا. 5 مرلے گھر کی رقم 1 کروڑ 89 لاکھ اور 7 مرلے گھر کی 2 کروڑ 45 لاکھ روپے مقرر. 20 مرلے گھر کی رقم 7 کروڑ روپے کرنے کی ثمر ارسال. لاہور پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار. ہنچڑوال انویسٹیگیشن نے 28 سالہ سنیل مسیح کو تلاش کر لیا. 8 سالہ حسن عاطف کو شیخ پورہ سے ڈھونڈ نکالا. دوسری جانب ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی نے بھی ایک بچی کو تلاش کر لیا. بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے اب ہو جائیں ہوشیار. سی ٹی او اماراتھر کا کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا حکم. موٹر سائیکل سوار کو بھاری جرمانہ اور موٹر سائیکل بند کرنے کی ہدایت کر دی. کہا اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سائیکل واپسی کی جائے گی. فلم انڈسٹری کے ریوائیول کی ضرورت ہے اور ریوائیول کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا. اعلانات ضرور ہوئے, بجٹ میں ارب روپے بھی رکھے ہوئے تھے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان پیسوں کا استعمال کیا ہوا. اور حکومت کو فلم انڈسٹری کی بحالی میں کردار ادا کرنا ہوگا. وعدوں اور اعلانات سے کام نہیں چلے گا. معروف اداکار مصطفیٰ قریشی کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کو اب سب سے زیادہ ضرورت سرمایہ کاری کی ہے. سینئر ہدایت کاروں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حیدر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور ابھی آپ کو ایوانی کارکنان تحریک پاکستان میں غلام حیدر وائی شہید کے حوالے سے منعقدہ تقریب جاری ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق اس پہ شرکت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. وائن صاحب کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ تعلق رہا ہے. یعنی 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے اور ہیں. ابتدائی دن سے ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ملک کے صدر تھے. یہاں کسی برج کا افتتاح ہونا تھا تو مسلم لیگ کی قیادت نے ایک میٹنگ بلائی. سول سرونٹس بھی تھے کہ جی وہ استقبال کرنا ہے. مجھے وہ استقبال ہضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں ضیاء الحق صاحب کی آمریت کے خلاف تھا. اس دور میں بھی 3 بار جیل میں تھا اسی جماعت میں رہتے ہوئے. تو مجھے کہا گیا بولو. میں نے بچنے کی کوشش کی نہ. جب بچا گیا تو میں نے کہا جی یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. استقبال کروانا ہے تو جنیجو صاحب کا کروائیں, وہ وزیر اعظم تھے, ہماری جماعت کے صدر ہیں. ضیاء الحق کا استقبال ہم کیوں کریں. وہ ذرا معاملہ خراب ہو گیا اس سے. تو اس مجلس میں وائن صاحب نہیں تھے, شہباز صاحب تھے. تو میں آیا دوپہر کو لیگ ہاؤس تو مجھے وائن صاحب کا ایک پیغام ملا کہ ذرا اگلے دن بلا رہے ہیں. میں چلا گیا تو مجھے کہتے ہیں وہ کل اتنے کی ہویا سی. میں کہ جی کتنے. وہ کمشنر والی میٹنگ ذرا دسو حضرت جی کی کیا ہے. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا ضیاء الحق کا استقبال. نہ میں نے کرنا نہ MSF کرے گی. ہم نے نہیں یہ کام کرنا. یہ کوئی کام ہے کرنے والا. اب میرا خیال تھا مجھے کہیں گے کہ یہ تم نے کیوں کہا. کہنے لگے بالکل ٹھیک کیتا ہے, شاباش. میں کہا اچھا بالکل ٹھیک کیتا. میں نے کہا بہت بہتر ہے. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب جنیجو صاحب اور میاں صاحب الگ الگ ہو چکے تھے. ابھی الگ نہیں ہوئے تھے, کٹھے تھے, الگ ہونے والے تھے. جنیجو صاحب کو برطرف کیا جا چکا تھا, وہ جماعت کے صدر تھے. تو وائن صاحب کی بے چینی قابل دید تھی. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کچھ سوچ رہے تھے, پھر تھوڑا بڑبڑائے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں جا رہے ہیں. میں کہ جی کتنے جا رہے ہو. میں چنو جا رہے ہیں. میں کہ سر اتنے کیوں جا رہے ہو. اور یارو جنیجو صاحب نے گزرنا نہ آیا تو میں استقبال کرنا ہے. میں کہ آپ کیسے جائیں گے. کہتے ہیں میں جاؤں گا. میری جماعت کا صدر ہے, ضیاء الحق نے اس کو برطرف کیا نا. میری جماعت کا صدر ہے, میں جماعت کے صدر کا استقبال چنو میں ایک بار سڑک پہ کھڑا ہو کے کروں گا. اور انہوں نے کیا. وہ باز نہیں آتے تھے.
وہ بظاہر جسمانی طور پہ ذرا کمزور لگتے تھے، وہ تو آئرن مین تھے، آئرن مین تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو ان کا شہادت ہوئی ہے، دیکھیں نا، یہ شہادت کیوں ہوئی ہے؟ ان کو پتا تھا وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں دشمن موجود ہے. کسی نے کہا کہ میں کہا کوئی پستول لے لیتا ہوں، تو اس کو ڈانٹ دیا اپنے کسی عزیز کو، خبردار، کیونکہ وہ تو عدم تشدد کے قائل تھے، اکیلے ہی چل پڑے. وہاں چلے گئے جہاں قاتلوں کا گڑھ تھا، اور جن لوگوں نے انہیں شہید کیا وہ پروفیشنل کرمنل تھے، ہارڈ کور کرمنل تھے. مجھے یہ ساری بات اس لیے پتا کہ ایف آئی آر میں نے کٹوائی تھی وائن صاحب کے قتل کی جا کے. میاں اظہر صاحب اور میں، ہم دونوں کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ. ہارڈ کور کرمنل تھے. ان کا ایک کوئی مارا گیا تھا پولیس مقابلے میں، وہ ملبہ وائن صاحب پہ ڈالتے تھے. ہارڈ کرول، وہ کلرز تھے. پنجاب میں میرٹ پالیسی کون لے کے آیا تھا؟ اٹ از غلام حیدر وائن صاحب لائے تھے میرٹ پالیسی پہلی بار، ورنہ تو ایم این اے ایم پی ایز میں کوٹے بٹا کرتے تھے. یہ وائن صاحب نے کیا ہے. پھر وائن صاحب نے ایک اور بڑا کام کیا، زار صاحب آپ کو یاد ہے، ہوتا یہ تھا کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی میں ہی ہوں اور ایم پی اے یا ایم این اے بھی میں نے ہی بننا ہے. دو تین عہدے ایک شخص نے سنبھالے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، انہوں نے اپارٹ کیا اس کو، سو بغاوت ہو گئی. ایم پی ایم این اے آئے ہوئے تھے، کوئی برادری کی بنیاد پہ، کوئی طاقت کی بنیاد پہ. انہوں نے کہا یہ کدھر سے آ گیا ایک غریب آدمی 4 مرلے کے گھر میں رہنے والا، یہ ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، پارٹی کی بات بھی کرتا ہے، نظریات کی بات بھی کرتا ہے، کہتا جاؤ پرائمری یونٹ بنا کے لاؤ. تو وہ ایک ان کے خلاف جو وہ بغاوت ہوئی، جس میں پھر 22 لوگ باقی رہ گئے تھے، وہ اصل میں ان کے اصولوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. تو وائن صاحب ایک روشن، ایک مینارہ نور ہے مسلم لیگ کے لیے، ایک روشن مینار ہے، وہ لائٹ ہاؤس ہے مسلم لیگ کا. اور جب تک یہ سیاست کا عمل جاری ہے، غلام حیدر وائیں کا نام گہنا نہیں سکتا، نہ اسے مسلم لیگ کی تاریخ سے نکالا جا سکتا. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وائن صاحب کی کمی تو خیر کوئی پوری کر نہیں سکتا ہم میں سے. المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا، اور دائرے کا سفر ختم نہیں ہوا. کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی. سیاسی کارکنوں کا حال یہ ہے کہ اس ڈائنیسٹک پالیٹکس میں سیاسی کارکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں صرف درباری چاہیے، خوش آمدی چاہیے یا میراثی چاہیے، سیاسی کارکن نہیں چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب باری دے رہے ہیں. یہ جو آج کل باری دے رہے ہیں، ہم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی باری آئے گی، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتا ہے. غلطی چند لوگ کرتے ہیں اور پوری جماعت پھر اس کی سزا بھگتتی ہے. سیاسی ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں غلام حیدر وائیں شہید کے حوالے سے منعقدہ تقریب ہوئی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ان کی لازوال جو محنتیں ہیں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا.